یہ دونوں حضرات حدیث بیان کرتے ہیں. اس حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت اور یہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی. بعض فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت اور یہ وصیت اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی. حالانکہ دونوں بلند پایا حضرات تھے اور اس کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امت تک پہنچی. اور کون سی تین باتیں, بڑی قیمتی تین باتیں مختصر الفاظ میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. چنانچہ آپ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی, اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں بھی تم رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا ڈر اختیار کرو. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر یہ ہے کہ جو احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے, جو چیزیں کرنے کو اس امت کو اللہ نے کہی ہے, آدمی برابر کسی ایک بات کو بھی اس میں سے چھوڑے بغیر برابر اس پر عمل کرتا رہے, پوری طرح ان چیزوں کو اپنی زندگی میں بجا لائے. اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, جن چیزوں سے اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو روکا ہے, آدمی پوری طرح ان تمام منہیات سے, ان تمام برائیوں سے رک جائے, اس کا نام ہے تقوی. اس کے علاوہ تقوی کی تفصیل علماء میں بہت اور بھی بیان کی ہے. تقوی کہتے ہیں غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر چوکنا ہو کر اسلام کے اوامر و نواہی پر عمل کرنا. اور تقوی کہتے ہیں کہ جہاں بھی انسان موجود ہو ہر وقت اس کے دل اور دماغ پر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف چھایا ہوا ہو. جہاں بھی انسان ہو وہاں پر اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر چھایا ہوا ہو. علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر کی چیز ہے کہ آدمی, ایک تو یہ ہے کہ آدمی مجمع میں ہوتا ہے, لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے, اس وقت اچھی باتیں کرنا, اچھائی کے ساتھ عمل کرنا, اچھے اعمال پیش کرنا, نیکیاں کرنا بہت آسان ہے. لیکن جب آدمی اجنبی لوگوں کے درمیان میں چلا جائے یا تنہائی میں چلا جائے, اس وقت اللہ سے ڈرنا, یعنی کوئی پہچانتا نہیں ایسی جگہ چلا گیا, تب بھی وہ اپنے تقوی پر قائم ہے, اللہ کے حکموں پر قائم ہے, برائیوں سے بچ رہا ہے. اور یا یہ کہ تنہائی میں تنہا اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, صرف اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ خود جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں. ایسے موقع پر اللہ سے ڈرے, اللہ کے حکموں کو پورا کرے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے برائیوں سے بچتا رہے. خاص کر دوستوں, اور ایسے موقع پر اسے یہ جملہ یاد آ جائے, اتق اللہ, چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اس موقع پر آدمی کو یہ جملہ یاد آ جائے, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ اصل چیز ہے دوستو. خاص کر آج کل کے جو حالات ہیں اور خصوصاً نوجوان کے دوستو, بوڑھے اور ہر آدمی جس کے ہاتھ میں موبائل ہو اور تنہائی کے اندر ہے, موبائل بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, 5G بھی ہے اور سب کچھ ہے, اس کے بعد پھر اسے یہ جملہ یاد آ جائے اتق اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے دوستو. تو یہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی تم ہو, چاہے وہ تنہائی میں ہو, چاہے مجمع میں ہو, چاہے جاننے والے لوگوں کے درمیان میں ہو, چاہے اجنبی لوگوں کے درمیان میں ہو, چاہے آپ مسجد میں ہو, چاہے آپ مصلی پر ہو, چاہے آپ رات کو تنہائی میں اپنے بستر پر اپنے فون اور انٹرنیٹ کے ساتھ ہو, لیکن وہاں تمہیں یاد رہے اتق اللہ. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے اچھے لوگ, دیندار لوگ فون اور انٹرنیٹ اس لیے شروع کرتے ہیں تاکہ کچھ اچھی باتیں دیکھیں, اچھی چیزیں سنیں. اس میں سے شروعات اچھے کام سے ہوتی ہے لیکن پھر اس کا اینڈ برائیوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو دوستو ایسے موقع پر آدمی کے دل کے اندر یہ بات رہے اتق اللہ, کہ اللہ سے ڈرنا ہے مجھے, یہاں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے ان حالات میں بھی, اور ایسے موقع پر آدمی برائی سے بچے. یہ اصل تقوی ہے دوستو. آگے اور دو چیزیں ہیں انشاءاللہ اسے آئندہ عرض کریں گے. اللہ تعالی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو گلے سے لگا کر اسے اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.